محمد وعجل فرج آل محمد اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مرزا عرفان حیدر الحسینی پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ تمام عالم اسلام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ماہ شعبان معظم ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ بڑا رحمتوں، بڑا برکتوں، بڑا عزتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ اس مہینے میں امام حسین علیہ السلام اور شہنشاہ وفا ابوالفضل العباس اور دیگر ائمہ اہل بیت کی جیسے ولادت و باسعادت و ظہور ہوا، اسی طرح اس مہینے کے نیمہ شعبان میں ایک بہت بڑے آمد کا دن ہے، اور یہ اللہ کی آخری حجت شہنشاہ زمانہ ولی الامر حجت خدا بقیت اللہ العظم سفینۃ النجات عین الحیات ساحر البائر شریک القرآن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی آمد کا دن ہے۔ 15 شعبان یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب وہ شب ہے جب اللہ نے زمین پر اپنی آخری حجت، اپنے آخری نائب، اپنے آخری خلیفہ 12ویں امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نازل فرمایا۔ امام کی ولادت نورانیہ جو باشکل ظہور زمین پر ہو چکی ہے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ امامیہ ہمیشہ سے یہ عقیدہ رکھتے آ رہے ہیں کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور اس وقت وہ غیبت میں موجود ہیں، اور غیبت میں وہ موجود ہیں جب وہ اللہ کا امر ہوگا وہ ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے، جس طرح کہ زمین ظلم و جور سے بھری ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیشہ سے شیعہ سنی اہل سنت کی مستند کتابوں سے ثابت کرتے آ رہے ہیں، اور بہت بہت بڑے مقدمین علماء اہل سنت متاخرین محدثین ان باتوں کو اپنی کتابوں کی زینت بنا چکے۔ حال ہی میں ہم ایک جگہ پر دوست احباب کے درمیان موجود تھے، تو وہاں پہ ہمارے ایک اہل سنت دوست کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا، اس نے کہا جی ہمارے کسی بھی اہل سنت عالم نے اپنی کتاب میں امام مہدی کے دنیا میں تشریف لانے یعنی ولادت ذکر نہیں کیا کہ امام مہدی دنیا میں ولادت نورانیہ فرما چکے۔ وہ کہتے جی ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی ابھی دنیا میں پیدا ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہ دنیا کو عدل سے بھریں گے۔ جبکہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ امام مہدی کن کے بیٹے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی امام حسن عسکری علیہ السلام کے۔ تو میں نے کہا جب امام حسن عسکری دنیا میں آ کر تشریف لا کر اپنا منصب امامت ادا کر کے بظاہری دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو پھر امام مہدی جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو وہ کیسے ان سے آئیں گے؟ تو اس پر ہماری ان کے ساتھ کافی گفتگو ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے برادران اہل سنت کو ان کی کتب سے کچھ حوالہ جات پیش کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے مستند علماء اہل سنت نے امام مہدی کا دنیا میں آنے کا ذکر پہلے سے اپنی کتابوں میں کر دیا ہے، اب وہ پردہ غیبت میں ہیں اور وہ ظہور فرمائیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ہماری لائبریری میں لاتعداد کتابیں موجود ہیں، مگر ہم نے اختصاراً کچھ کتابیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، وہ بھی ان منصف مزاج اہل سنت کے لیے جو محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں اور ہمیشہ سے اہل بیت کے داعی رہے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ان کے حق کی بات کرتے ہیں۔ قطعاً ہمارا خطاب ان لوگوں سے نہیں ہے جنہوں نے ناسبیت کی اینک لگا رکھی ہے، جو تعصب کی اینک لگا کے ہمیشہ سے ہماری ہر سچی بات کو بھی رد کرتے آ رہے ہیں۔ کیونکہ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ امامیہ جن کے 12 امام ہیں، اور ہمارے پہلے امام کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ہمارے 12ویں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے۔ ہمیں ہمارے ائمہ نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ عدل سے بات کرو، پڑھی لکھی بات کرو، تہذیب کے ساتھ بات کرو، اور تہذیب سے اتنی مضبوط بات کرو کہ کوئی رد نہ کر سکے، کیونکہ ہمارے مسلک کو نسبت ہے اس بادشاہ کے نام سے جو خطیب منبر سلونی ہے، اور علی علیہ السلام اللہ کی کائنات کے وہ واحد شہنشاہ ہے بعد از مصطفیٰ جنہوں نے دعوی سلونی فرمایا۔ اور علامہ سبت ابن جوزی نے لکھا اور علامہ حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک الحاکم میں امام احمد بن حنبل کا قول لکھا ہے کہ امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب وہ واحد ذات ہے جنہوں نے منبر پر دعوی سلونی فرمایا۔ آئیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسن عسکری جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو 12 امام ہیں ان میں سے 11ویں امام ہیں، اور 11ویں امام کے گھر میں نیمہ شعبان 255 ہجری حضرت شہزادی پاک ملکہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی گود عصمت میں سرکار امام حسن عسکری کے صحن عصمت میں سرکار محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرما چکے ہیں۔ چونکہ یہ ویڈیو ہم اپنے برادران اہل سنت کی نظر کر رہے ہیں، جو کہ شہزادی جو امام زمانہ کی پاک والدہ ہیں وہ شہنشاہ روم کی بیٹی ہیں، اس کے لیے مستند روایات موجود ہیں۔ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، انشاءاللہ بھی آپ کو حوالہ جات دکھائیں گے۔
لیکن آئیں اس سے پہلے ہم کتب اہل سنت سے آپ کو بتائیں کہ اہل سنت کے کن کن علماء نے امام مہدی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے تاریخ مسعودی کے اندر امام حسن عسکری کے حالات میں انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے، چونکہ جو تاریخ مسعودی والا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مروج و ذہاب، اس کے اندر اس نے امام حسن عسکری کا ذکر کیا اور امام کو صاحب اولاد لکھا، اور یہ بھی لکھا کہ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں امام مہدی ظہور کر چکے 255 ہجری۔ اس کے بعد یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے جی، یہ اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے، علامہ عبد الوہاب شیرانی کی کتاب ہے جی، ٹھیک ہے جی، الیواقع والجواہر اس کتاب کا نام ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 638 کے اوپر انہوں نے امام زمانہ عجل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، امام مہدی کا تعارف، یہ عبارت آپ کے سامنے ہے جی۔ علامہ شیرانی نے اپنی کتاب میں لکھا صفحہ نمبر 638 کے اوپر، باب باندھتے ہیں امام محمد مہدی کا تعارف اور آپ کے ظہور کی تفصیل۔ فرماتے ہیں حضرت امام حسن عسکری کی اولاد سے ہوں گے، اور آپ کی ولادت 255 ہجری کے شعبان کی 15 شب کو ہو چکی ہے۔ کہتے یہ امام مہدی ظہور کر چکے ہیں۔ کہتے اس کے علاوہ علامہ شیخ محی الدین ابن عربی نے بھی اس کو ذکر کیا، اور انہوں نے لکھا کہ امام مہدی کا ظہور لازمی ہے، یقینی ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا ضروریات دین میں سے ہے، یعنی اس کے اوپر یقین رکھنا بہت اہم منصب رکھتا ہے۔ آگے پھر انہوں نے 12 اماموں کا نام لیا، اور یہ اہل سنت کے ایک محدث جو کہ علامہ عبد الوہاب شیرانی نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ تاریخ مسعودی کا دوسرا حوالہ ہم پیش کر چکے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے جی الصواعق المحرقہ، علامہ ابن حجر مکی کی کتاب ہے، یہ اس کا عربی متن ہے مطبوع مصر، یہ اس کا ترجمہ جو لاہور میں ہو چکا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 465 کے اوپر انہوں نے لکھا کہ آپ امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 5 سال تھی جب آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو منتظر اور قاسم کہتے ہیں، منتظر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ پردہ غیبت میں آپ ظہور فرما چکے ہیں اور آپ دوبارہ دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ یہ آپ کی کتاب ہے جی الصواعق المحرقہ، یہ اس کا عربی متن ہے۔ یہ آپ کو دوسری کتاب دکھا دی جناب، آئیں اب کتاب آپ کو اب دکھاتے ہیں۔ یہ جناب میرے ہاتھ میں تاریخ خمیس ہے، علامہ دیار بکری کی کتاب ہے۔ امام دیار بکری اہل سنت کے مستند مورخین میں سے ہے، یہ ان کی کتاب تاریخ خمیس ہے۔ اس کے اندر بھی یہ امام مہدی علیہ السلام کا دنیا میں آنا لکھ چکے ہیں کہ امام حسن عسکری کے گھر میں امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ ظہور فرما چکے ہیں، اب وہ پردہ غیبت میں ہیں اور وہ پھر ظاہر ہوں گے۔ یہ ان کی دوسری کتاب جی۔ اور آئیں اب میں آپ کو، یہ میرے ہاتھ میں جی علامہ سبت ابن جوزی کی کتاب تذکرہ خواص الامہ، سبت ابن جوزی کے نام سے یہ مشہور ہے، اور یہ پڑھے لکھے علماء اہل سنت اس بات کو جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام یہ جو علامہ سبت ابن جوزی ہیں یہ کتنے مستند اور کتنے اہم عالم ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج شریف امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں 255 ہجری نیمہ شعبان کو ظہور کر چکے، اب پردہ غیبت میں وہ پھر سے دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ یہ جناب آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ اس وقت میرے ہاتھ میں معتبر کتاب ہے علامہ ابن صباغ المالکی کی کتاب، ٹھیک ہے، یہ ان کی کتاب ہے الفصوح المحمہ۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 442 کے اوپر، یہ میرے سامنے عبارت موجود ہے جی۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ امام حسن عسکری جن کا لقب، جن کی کنیت ابو القاسم ہے اور ان کا نام مصطفیٰ کے نام پر ہے، اور ان کو الحجت کہا جاتا ہے، المنتظر کہا جاتا ہے، ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور وہ دنیا میں نصف شعبان کو ظہور کر چکے ہیں، اور یہ انہوں نے لکھا 255 ہجری۔ لے سکا، یہ اہل سنت کی کتاب ہے الفصوح المحمہ، علامہ ابن صباغ المالکی کی کتاب، ٹھیک ہے جناب۔ آئیں اب میں آپ کو ایک کتاب، بہت اہم کتاب دکھا رہا ہوں، یہ نور الابصار علامہ مومن شبلنجی کی کتاب ہے، الشافعی ہے، یہ میرے پاس مطبوع مصر ہے، اور اسی کتاب کے حاشیے کے اوپر کتاب ہے الصاف الراغبین فی سیرت المصطفیٰ، یہ علامہ محمد بن علی الصبان کی کتاب ہے، یہ اس کے حاشیے کے اوپر کتاب موجود ہے۔ ان دونوں نے، یہ ایک ہی کتاب میں 2 کتابیں، ان دونوں نے یہ عبارت موجود ہے جی،
ان دونوں علماء اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا، اور انہوں نے یہ علامہ شرانی کی کتاب کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا اور لکھتے ہیں وہ صحیح، کہتے ہیں یہ صحیح سے روایت ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ علامہ شرانی نے الیواقع الجواہر میں امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 255 ہجری نیمہ شعبان کو حضرت امام حسن عسکری کے گھر میں امام مہدی ظہور کر چکے، ولادت کر چکے ہیں۔ لے سرکار یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، یہ دو کتابیں ہیں، دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جی۔ آئے اب آپ کے سامنے یہ میں کتاب بڑی معتبر، بڑی اہم کتاب جو مناقب کے حوالے سے مستند کتابوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جی کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، علامہ محمد یوسف الکنجی الشافعی کی کتاب ہے۔ یہ انہوں نے مناقب اہل بیت پر کتاب لکھی۔ اس کتاب میں ایک بڑی پیاری بات ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر ہی پوری کتاب امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج الشریف پر پوری ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے البیان فی اخبار صاحب الزمان۔ یہ جی سرکار اس کے اندر پوری ایک کتاب ہے، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، میری لائبریری میں 2 جلدوں میں موجود ہے۔ اس کی دوسری جلد کے اندر یہ پوری کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان، علامہ کنجی شافعی کی، اس کے اندر انہوں نے امام مہدی کی ولادت سے لے کر ان کے ظہور تک کی تمام حالات کا ذکر کیا، علامات ظہور بھی لکھی، اور تمام مولا کے ظہور کے بعد جو اللہ کی نعمات اس کی مخلوق پر برسنے والی انہوں نے سب کا ذکر کیا۔ یہ جناب اس کے اندر آپ کو اس کا حوالہ دکھا دیا۔ آئے مناقب کے حوالے سے ایک بڑی معتبر کتاب جنابی المودہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی، حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ، یہ ان کی کتاب ہے جی، اور اس کا صفحہ نمبر 508 ہے۔ اس کے اندر انہوں نے پورا باب قائم کیا ولادت امام مہدی۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ امام مہدی 255 ہجری نیمہ شعبان امام حسن عسکری کے گھر میں اپنی ولادت باظہور فرما چکے ہیں، اور یہ ان کی جنابی المودت، اس کا اردو ترجمہ بھی اردو بازار میں موجود ہے جو کہ عرفان آل محمد کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آئے سرکار آگے چلیں، یہ میرے ہاتھ میں بڑی معتبر کتاب ہے، جو بندے مناقب اور فضائل کے حوالے سے کام کر رہے اہل سنت میں انہیں ان کتابوں کی افادیت کا بڑا علم ہے۔ معارج الوصول علامہ جمال الدین محمد یوسف الزرندی الحنفی، یہ المتوفہ ہے 692 ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 184 کے اوپر لے سرکار انہوں نے پورا یہ امام مہدی کی آمد کا ذکر 255 ہجری میں کر دیا۔ یہ لکھتے ہیں کہ 255 ہجری نیمہ شعبان امام حسن عسکری کے گھر میں امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج شریف ولادت نورانیہ فرما چکے ہیں، اس وقت وہ غیبت میں ہیں، وہ بامر خدا ظہور فرمائیں گے۔ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں جناب۔ اب میں آپ کے سامنے جو کتاب پیش کر رہا ہوں، بہت کوئی بندہ اہل سنت میں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سے شیعہ بھی اس بات سے واقف ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی، جو کہ جنہیں عاشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یہ ان کی کتاب ہے شواہد النبوہ۔ اس کے اندر انہوں نے ایک کتاب علیحدہ سے 12 اماموں پر بھی کتاب لکھی، اس کے اندر بھی اور اس کتاب میں بھی انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور ولادت کا ذکر کیا ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، وہ دوبارہ بامر ظہور امام اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ لیکن سرکار میں نے آپ کے سامنے اس وقت 12 کتابیں اہل سنت کی پیش کر دی، 12ویں امام اجل اللہ کے تعالی فرج شریف کے نام کی برکت سے میں نے آپ کے سامنے 12 اہل سنت کی معتبر کتابوں سے یہ ثابت کر دیا کہ 255 ہجری 15 شعبان کو امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری کے گھر میں ولادت سعادت ولادت نورانیہ بظہور بشکل ظہور فرما چکے ہیں۔ آئیں ہم اب آپ کی بارگاہ میں یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ بھی اس امام کے دامن رحمت سے تمسک کریں، اس امام کی ذات سے جڑ جائیں، کیونکہ یہ وہ امام ہے جن کا ذکر معتبر اہل سنت کی حدیثوں میں موجود ہے۔ آئیں اس امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور اس امام کے ظہور کی دعا کریں، کیونکہ دنیا میں جتنے ادیان موجود ہیں وہ سب کسی ایک مسیحا کے انتظار میں ہیں، اور وہ مسیحا کوئی اور نہیں، وہ اللہ کے رسول کے آخری صاحبزادے، دنیا کو عدل سے بھرنے والے امام، شہنشاہ زمانہ، ولی الامر، حجت خدا، بقیت اللہ العظم، سفینۃ النجات، عین الحیات، شریک القرآن، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات بابرکت ہے۔ یہ وہ امام ہیں جنہیں بقیت اللہ کہا گیا،
یہ وہ امام ہے جب ظہور فرمائیں گے تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے، اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد اپنے نانا کی عظمت بیان کریں گے، اور اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت عظمیٰ کو بیان کر کے اس کے وجوب پر دنیا کو قائل کریں گے، بلکہ جو ان کے وجوب کا قائل نہیں اس کو سزا دیں گے۔ اب یاد رکھیے گا کہ محمد و اہل بیت محمد پر جتنے مظالم ہوئے، اہل بیت پر جتنے ظلم ہوئے، جناب سیدہ عالمین پر جتنے ظلم ہوئے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر جتنے ظلم ہوئے ہیں، اور دیگر ان کے بعد جتنے ائمہ علیہم السلام اس دنیا میں آئے ان پر جتنے مظالم ہوئے، چونکہ آپ جانتے ہیں اللہ کی حجتوں کو قتل کیا گیا، اللہ کی حجتوں کو شہید کیا گیا۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف آدم علیہ السلام سے لے کر، یعنی پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک ہر مظلوم کے منتقم ہیں، وہ ہر مظلوم کا انتقام لیں گے، اور بطور خاص وہ اپنی پاک جدہ اپنی دادی بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقام لیں گے، ان کو ان کا حق دلائیں گے، اور ان کے بعد امیر المومنین جناب امام حسن، امام حسین اور 11ویں امام حسن عسکری تک ہر مظلوم کو امام مہدی علیہ السلام ان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ آپ دعا کریں کہ امام زمانہ عجل اللہ جلد سے جلد ظہور فرمائیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے امام کا ظہور دیکھیں، وہ اعمال کریں جو امام کی نصرت کے قابل ہو، وہ عمل کریں جو امام عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کی راہ کو ہموار کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ امام کے تعجیل ظہور کی دعا کریں، صلوات کاملہ پڑھیں، دعائے عہد پاک پڑھیں، زیارت عاشورہ کی تلاوت کر کے اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کریں، کیونکہ زیارت عاشورہ میں 2 جگہ پر امام زمان کے ظہور کا ذکر ہوا ہے۔ آپ اس کے علاوہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ یہ اختلافات سے نکل کر، میں شیعہ علی ابن ابی طالب سے التماس کر رہا ہوں، یہ اختلافات سے نکل کر بطور خاص اپنے امام کے لیے اعمال کریں، اپنے امام کے لیے کام کریں۔ امید کرتا ہوں میرا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا۔ صاحبان بزم معرفت میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔ محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مرزا عرفان حیدر الحسینی پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ تمام عالم اسلام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ماہ شعبان معظم ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ بڑا رحمتوں، بڑا برکتوں، بڑا عزتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ اس مہینے میں امام حسین علیہ السلام اور شہنشاہ وفا ابو الفضل العباس اور دیگر ائمہ اہل بیت کی جیسے ولادت و باسعادت و ظہور ہوا، اسی طرح اس مہینے کے نیمہ شعبان میں ایک بہت بڑے آمد کا دن ہے، اور یہ اللہ کی آخری حجت شہنشاہ زمانہ ولی الامر حجت خدا بقیت اللہ العظم سفینۃ النجات عین الحیات ساحر البائر شریک القرآن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی آمد کا دن ہے۔ 15 شعبان یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب وہ شب ہے جب اللہ نے زمین پر اپنی آخری حجت، اپنے آخری نائب، اپنے آخری خلیفہ 12ویں امام، امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نازل فرمایا۔ امام کی ولادت نورانیہ جو باشکل ظہور زمین پر ہو چکی ہے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ امامیہ ہمیشہ سے یہ عقیدہ رکھتے آ رہے ہیں کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور اس وقت وہ غیبت میں موجود ہیں، اور غیبت میں وہ موجود ہیں جب وہ اللہ کا امر ہوگا وہ ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے، جس طرح کہ زمین ظلم و جور سے بھری ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیشہ سے شیعہ سنی اہل سنت کی مستند کتابوں سے ثابت کرتے آ رہے ہیں، اور بہت بہت بڑے مقدمین علماء اہل سنت متاخرین محدثین ان باتوں کو اپنی کتابوں کی زینت بنا چکے۔ حال ہی میں ہم ایک جگہ پر دوست احباب کے درمیان موجود تھے، تو وہاں پہ ہمارے ایک اہل سنت دوست کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا، اس نے کہا جی ہمارے کسی بھی اہل سنت عالم نے اپنی کتاب میں امام مہدی کے دنیا میں تشریف لانے یعنی ولادت ذکر نہیں کیا کہ امام مہدی دنیا میں ولادت نورانیہ فرما چکے۔ وہ کہتے جی ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی ابھی دنیا میں پیدا ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا کو عدل سے بھریں گے۔ جبکہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ امام مہدی کن کے بیٹے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی امام حسن عسکری علیہ السلام کے۔ تو میں نے کہا جب امام حسن عسکری دنیا میں آ کر تشریف لا کر اپنا منصب امامت ادا کر کے بظاہری دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو پھر امام مہدی جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو وہ کیسے ان سے آئیں گے؟ تو اس پر ہماری ان کے ساتھ کافی گفتگو ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے برادران اہل سنت کو ان کی کتب سے کچھ حوالہ جات پیش کریں،
تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے مستند علماء اہل سنت نے امام مہدی کا دنیا میں آنے کا ذکر پہلے سے اپنی کتابوں میں کر دیا ہے، اب وہ پردہ غیبت میں ہیں اور وہ ظہور فرمائیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ہماری لائبریری میں لاتعداد کتابیں موجود ہیں، مگر ہم نے اختصاراً کچھ کتابیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، وہ بھی ان منصف مزاج اہل سنت کے لیے جو محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں اور ہمیشہ سے اہل بیت کے داعی رہے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ان کے حق کی بات کرتے ہیں۔ قطعاً ہمارا خطاب ان لوگوں سے نہیں ہے جنہوں نے ناسبیت کی اینک لگا رکھی ہے، جو تعصب کی اینک لگا کے ہمیشہ سے ہماری ہر سچی بات کو بھی رد کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ امامیہ جن کے 12 امام ہیں، اور ہمارے پہلے امام کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ہمارے 12ویں امام امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے۔ ہمیں ہمارے ائمہ نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ عدل سے بات کرو، پڑھی لکھی بات کرو، تہذیب کے ساتھ بات کرو، اور تہذیب سے اتنی مضبوط بات کرو کہ کوئی رد نہ کر سکے، کیونکہ ہمارے مسلک کو نسبت ہے اس بادشاہ کے نام سے جو خطیب منبر سلونی ہے، اور علی علیہ السلام اللہ کی کائنات کے وہ واحد شہنشاہ ہے بعد از مصطفیٰ جنہوں نے دعویٰ سلونی فرمایا۔ اور علامہ سبت ابن جوزی نے لکھا اور علامہ حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک الحاکم میں امام احمد بن حنبل کا قول لکھا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب وہ واحد ذات ہے جنہوں نے منبر پر دعویٰ سلونی فرمایا۔ آئیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسن عسکری جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو 12 امام ہیں ان میں سے 11ویں امام ہیں، اور 11ویں امام کے گھر میں نیمہ شعبان 255 ہجری حضرت شہزادی پاک ملکہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی گود عصمت میں سرکار امام حسن عسکری کے صحن عصمت میں سرکار محمد مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرما چکے ہیں۔ چونکہ یہ ویڈیو ہم اپنے برادران اہل سنت کی نظر کر رہے ہیں، جو کہ شہزادی جو امام زمانہ کی پاک والدہ ہیں وہ شہنشاہ روم کی بیٹی ہیں، اس کے لیے مستند روایات موجود ہیں۔ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، انشاءاللہ بھی آپ کو حوالہ جات دکھائیں گے، لیکن آئیں اس سے پہلے ہم کتب اہل سنت سے آپ کو بتائیں کہ اہل سنت کے کن کن علماء نے امام مہدی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے تاریخ مسعودی کے اندر امام حسن عسکری کے حالات میں انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے، چونکہ جو تاریخ مسعودی والا ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مروج و ذہاب، اس کے اندر اس نے امام حسن عسکری کا ذکر کیا اور امام کو صاحب اولاد لکھا، اور یہ بھی لکھا کہ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں امام مہدی ظہور کر چکے 255 ہجری۔ اس کے بعد یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے جی، یہ اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے، علامہ عبد الوہاب شیرانی کی کتاب ہے جی، ٹھیک ہے جی، الیواقع والجواہر اس کتاب کا نام ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 638 کے اوپر انہوں نے امام زمانہ عجل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، امام مہدی کا تعارف، یہ عبارت آپ کے سامنے ہے جی۔ علامہ شیرانی نے اپنی کتاب میں لکھا صفحہ نمبر 638 کے اوپر، باب باندھتے ہیں امام محمد مہدی کا تعارف اور آپ کے ظہور کی تفصیل۔ فرماتے ہیں حضرت امام حسن عسکری کی اولاد سے ہوں گے، اور آپ کی ولادت 255 ہجری کے شعبان کی 15 شب کو ہو چکی ہے۔ کہتے یہ امام مہدی ظہور کر چکے ہیں۔ کہتے اس کے علاوہ علامہ شیخ محی الدین ابن عربی نے بھی اس کو ذکر کیا، اور انہوں نے لکھا کہ امام مہدی کا ظہور لازمی ہے، یقینی ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا ضروریات دین میں سے ہے، یعنی اس کے اوپر یقین رکھنا بہت اہم منصب رکھتا ہے۔ آگے پھر انہوں نے 12 اماموں کا نام لیا، اور یہ اہل سنت کے ایک محدث جو کہ علامہ عبد الوہاب شیرانی نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ تاریخ مسعودی کا دوسرا حوالہ ہم پیش کر چکے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے جی الصواعق المحرقہ، علامہ ابن حجر مکی کی کتاب ہے، یہ اس کا عربی متن ہے مطبوع مصر، یہ اس کا ترجمہ جو لاہور میں ہو چکا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 465 کے اوپر انہوں نے لکھا کہ آپ امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 5 سال تھی جب آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو منتظر اور قاسم کہتے ہیں، منتظر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ پردہ غیبت میں آپ ظہور فرما چکے ہیں اور آپ دوبارہ دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ یہ آپ کی کتاب ہے جی الصواعق المحرقہ، یہ اس کا عربی متن ہے۔ یہ آپ کو دوسری کتاب دکھا دی جناب، آئیں اب کتاب آپ کو اب دکھاتے ہیں۔ یہ جناب میرے ہاتھ میں تاریخ خمیس ہے، علامہ دیار بکری کی کتاب ہے،
امام دیار بکری اہل سنت کے مستند مورخین میں سے ہیں۔ یہ ان کی کتاب تاریخ خمیس ہے، اس کے اندر بھی یہ امام مہدی علیہ السلام کا دنیا میں آنا لکھ چکے ہیں کہ امام حسن عسکری کے گھر میں امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ ظہور فرما چکے ہیں۔ اب وہ پردہ غیبت میں ہیں اور وہ پھر ظاہر ہوں گے۔ یہ ان کی دوسری کتاب جی۔ اور آئیں اب میں آپ کو، یہ میرے ہاتھ میں جی علامہ سبت ابن جوزی کی کتاب تذکرہ خواص الامہ۔ سبت ابن جوزی کے نام سے یہ مشہور ہے، اور یہ پڑھے لکھے علماء اہل سنت اس بات کو جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام یہ جو علامہ سبت ابن جوزی ہیں، یہ کتنے مستند اور کتنے اہم عالم ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں 255 ہجری نیمہ شعبان کو ظہور کر چکے ہیں۔ اب پردہ غیبت میں وہ پھر سے دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ یہ جناب آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ اس وقت میرے ہاتھ میں معتبر کتاب ہے علامہ ابن صباغ المالکی کی کتاب، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے الفصح المحمہ۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 442 کے اوپر، یہ میرے سامنے عبارت موجود ہے جی۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ امام حسن عسکری جن کا لقب، جن کی کنیت ابو القاسم ہے اور ان کا نام مصطفیٰ کے نام پر ہے، اور ان کو الحجت کہا جاتا ہے، المنتظر کہا جاتا ہے، ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور وہ دنیا میں نصف شعبان کو ظہور کر چکے ہیں، اور یہ انہوں نے لکھا 255 ہجری لے سکا۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے الفصح المحمہ، علامہ ابن صباغ المالکی کی کتاب، ٹھیک ہے جناب۔ آئیں اب میں آپ کو ایک کتاب، بہت اہم کتاب دکھا رہا ہوں۔ یہ نور الابصار علامہ مومن شبلنجی کی کتاب ہے، الشافعی ہے۔ یہ میرے پاس مطبوع مصر ہے، اور اسی کتاب کے حاشیے کے اوپر کتاب ہے الصاف الراغبین فی سیرت المصطفیٰ۔ یہ علامہ محمد بن علی الصبان کی کتاب ہے۔ یہ اس کے حاشیے کے اوپر کتاب موجود ہے۔ ان دونوں نے، یہ ایک ہی کتاب میں دو کتابیں، ان دونوں نے یہ عبارت موجود ہے جی۔ ان دونوں نے علماء اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا، اور انہوں نے یہ علامہ شرانی کی کتاب کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا، اور لکھتے ہیں وہ صحیح، کہتے ہیں یہ صحیح سے روایت ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ علامہ شرانی نے الیواقع الجواہر میں امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 255 ہجری نیمہ شعبان کو حضرت امام حسن عسکری کے گھر میں امام مہدی ظہور کر چکے، ولادت کر چکے ہیں۔ لے سرکار، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے۔ یہ دو کتابیں ہیں، دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جی۔ آئے اب آپ کے سامنے یہ میں کتاب، بڑی معتبر، بڑی اہم کتاب جو مناقب کے حوالے سے مستند کتابوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جی کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، علامہ محمد یوسف الکنجی الشافعی کی کتاب ہے۔ یہ انہوں نے مناقب اہل بیت پر کتاب لکھی۔ اس کتاب میں ایک بڑی پیاری بات ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر ہی پوری کتاب امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرج شریف پر پوری ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے البیان فی اخبار صاحب الزمان۔ یہ جی سرکار، اس کے اندر پوری ایک کتاب ہے، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، میری لائبریری میں 2 جلدوں میں موجود ہے۔ اس کی دوسری جلد کے اندر یہ پوری کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان، علامہ کنجی شافعی کی، اس کے اندر انہوں نے امام مہدی کی ولادت سے لے کر ان کے ظہور تک کی تمام حالات کا ذکر کیا، علامات ظہور بھی لکھی، اور تمام مولا کے ظہور کے بعد جو اللہ کی نعمات اس کی مخلوق پر برسنے والی، انہوں نے سب کا ذکر کیا۔ یہ جناب اس کے اندر آپ کو اس کا حوالہ دکھا دیا۔ آئے مناقب کے حوالے سے ایک بڑی معتبر کتاب ینابیع المودہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی، حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ، یہ ان کی کتاب ہے جی، اور اس کا صفحہ نمبر 508 ہے۔ اس کے اندر انہوں نے پورا باب قائم کیا ولادت امام مہدی۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ امام مہدی 255 ہجری نیمہ شعبان امام حسن عسکری کے گھر میں اپنی ولادت باظہور فرما چکے ہیں، اور یہ ان کی ینابیع المودہ، اس کا اردو ترجمہ بھی اردو بازار میں موجود ہے، جو کہ عرفان آل محمد کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آئیں سرکار آگے چلیں۔ یہ میرے ہاتھ میں بڑی معتبر کتاب ہے، جو بندے مناقب اور فضائل کے حوالے سے کام کر رہے اہل سنت میں، انہیں ان کتابوں کی افادیت کا بڑا علم ہے۔ معارج الوصول علامہ جمال الدین محمد یوسف الزرندی الحنفی، یہ المتوفہ ہے 692 ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 184 کے اوپر لے سرکار، انہوں نے پورا
یہ امام مہدی کی آمد کا ذکر 255 ہجری میں کر دیا۔ یہ لکھتے ہیں کہ 255 ہجری نیمہ شعبان امام حسن عسکری کے گھر میں امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ولادت نورانیہ فرما چکے ہیں، اس وقت وہ غیبت میں ہیں، وہ بامر خدا ظہور فرمائیں گے۔ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں جناب۔ اب میں آپ کے سامنے جو کتاب پیش کر رہا ہوں، بہت کوئی بندہ اہل سنت میں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سے شیعہ بھی اس بات سے واقف ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی، جو کہ جنہیں عاشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یہ ان کی کتاب ہے شواہد النبوہ۔ اس کے اندر انہوں نے ایک کتاب علیحدہ سے 12 اماموں پر بھی کتاب لکھی، اس کے اندر بھی اور اس کتاب میں بھی انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور ولادت کا ذکر کیا ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، وہ دوبارہ بامر ظہور امام اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ لیکن سرکار میں نے آپ کے سامنے اس وقت 12 کتابیں اہل سنت کی پیش کر دی۔ 12ویں امام اجل اللہ کے تعالی فرج شریف کے نام کی برکت سے میں نے آپ کے سامنے 12 اہل سنت کی معتبر کتابوں سے یہ ثابت کر دیا کہ 255 ہجری 15 شعبان کو امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری کے گھر میں ولادت سعادت ولادت نورانیہ بظہور بشکل ظہور فرما چکے ہیں۔ آئیں ہم اب آپ کی بارگاہ میں یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ بھی اس امام کے دامن رحمت سے تمسک کریں، اس امام کی ذات سے جڑ جائیں، کیونکہ یہ وہ امام ہے جن کا ذکر معتبر اہل سنت کی حدیثوں میں موجود ہے۔ آئیں اس امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور اس امام کے ظہور کی دعا کریں، کیونکہ دنیا میں جتنے ادیان موجود ہیں وہ سب کسی ایک مسیحا کے انتظار میں ہیں، اور وہ مسیحا کوئی اور نہیں، وہ اللہ کے رسول کے آخری صاحبزادے، دنیا کو عدل سے بھرنے والے امام، شہنشاہ زمانہ ولی الامر حجت خدا، بقیت اللہ العظم سفینۃ النجات عین الحیات شریک القرآن، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات بابرکت ہے۔ یہ وہ امام ہے جنہیں بقیت اللہ کہا گیا۔ یہ وہ امام ہے جب ظہور فرمائیں گے تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے، اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد اپنے نانا کی عظمت بیان کریں گے، اور اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت عظمیٰ کو بیان کر کے اس کے وجوب پر دنیا کو قائل کریں گے، بلکہ جو ان کے وجوب کا قائل نہیں اس کو سزا دیں گے۔ اب یاد رکھیے گا کہ محمد و اہل بیت محمد پر جتنے مظالم ہوئے، اہل بیت پر جتنے ظلم ہوئے، جناب سیدہ عالمین پر جتنے ظلم ہوئے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر جتنے ظلم ہوئے ہیں، اور دیگر ان کے بعد جتنے ائمہ علیہم السلام اس دنیا میں آئے ان پر جتنے مظالم ہوئے، چونکہ آپ جانتے اللہ کی حجتوں کو قتل کیا گیا، اللہ کی حجتوں کو شہید کیا گیا۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف آدم علیہ السلام سے لے کر، یعنی پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک ہر مظلوم کے منتقم ہیں، وہ ہر مظلوم کا انتقام لیں گے، اور بطور خاص وہ اپنی پاک جدہ اپنی دادی بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقام لیں گے، ان کو ان کا حق دلائیں گے، اور ان کے بعد امیر المومنین جناب امام حسن، امام حسین اور 11ویں امام حسن عسکری تک ہر مظلوم کو امام مہدی علیہ السلام ان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ آپ دعا کریں کہ امام زمانہ عجل اللہ جلد سے جلد ظہور فرمائیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے امام کا ظہور دیکھیں، وہ اعمال کریں جو امام کی نصرت کے قابل ہو، وہ عمل کریں جو امام عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کی راہ کو ہموار کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ امام کے تعجیل ظہور کی دعا کریں، صلوات کاملہ پڑھیں، دعائے عہد پاک پڑھیں، زیارت عاشورہ کی تلاوت کر کے اپنے زمانے کے امام کو عطیہ کریں، کیونکہ زیارت عاشورہ میں 2 جگہ پر امام زمان کے ظہور کا ذکر ہوا ہے۔ آپ اس کے علاوہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ یہ اختلافات سے نکل کر، میں شیعہ علی ابن ابی طالب سے التماس کر رہا ہوں، یہ اختلافات سے نکل کر بطور خاص اپنے امام کے لیے اعمال کریں، اپنے امام کے لیے کام کریں۔ امید کرتا ہوں میرا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا۔ صاحبان بزم معرفت میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔